آج نیند یعنی سلیپ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھی نیند اس کو آئے، اور اس کے لیے وہ کئی جتن کرتا ہے۔ لیکن آج جس موضوع پر میں بات کروں گا وہ ہے کہ نیند میں خراٹے لینا یا obstructed sleep apnea، خراٹے لیتے لیتے سانس کا تھوڑی دیر کے لیے رک جانا اور اس کے اثرات۔ اگر آپ دیکھیں تو ناک سے سانس لیا جا سکتا ہے یا منہ سے سانس لیا جا سکتا ہے۔ تو جب انسان سونے لگتا ہے تو اس کا جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، جس سے کہ اس کے یہ ناک کے اور گلے کے جتنے بھی پٹھے ہیں وہ بھی نرم پڑ جاتے ہیں، اور جب اس پتلی سوراخ سے جب سانس اندر جاتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کی آواز پیدا کرتا ہے جس کو ہم خراٹے کہتے ہیں۔ یوزلی خراٹے لینا بری بات نہیں یا اس کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ خراٹے عموماً 50 سال کی عمر کے بعد تمام لوگوں میں کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ موٹے لوگوں میں اس کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے پیسیجز جو ایئر پیسیجز ہیں اس کے اندر فیٹ کی تعداد زیادہ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہوا اندر سے گزرتے ہوئے آواز پیدا کرتی ہے۔ لیکن میں پھر یہ بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود خراٹے لینا کوئی اتنی زیادہ بری بات نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے ساتھ والے لوگوں کو اس کا زیادہ پرابلم ہو سکتا ہے اور ان کی نیند متاثر ہو سکتی ہے، اس وجہ سے آپ اس کا علاج آپ کرواتے ہیں۔ اب ہمارے گلے میں اگر آپ دیکھیں تو گلے میں زبان، تالو اور تالو کے پیچھے ہمارا جس کو ہم وہ کوا کہتے ہیں، وہ جب جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جب اس سے ہوا ٹکراتی ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی پھڑپھڑاہٹ ہوتی ہے جو کہ خراٹوں کی صورت میں داخل ہوتی ہے۔ لیکن یہ تمام عمل اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے جب خراٹے لیتے لیتے ایک دم آپ کا سانس تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے، اور پھر جب آپ کے دماغ میں آکسیجن پوری طرح نہ پہنچ سکے تو آپ ہڑبڑا کر اٹھیں اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سانس لینا شروع کر دیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں obstructed sleep apnea، یعنی کہ سوتے سوتے خراٹے لیتے لیتے سانس کا وقتی طور پہ رک جانا۔ اب یہاں تک بات تو کوئی اتنی بری نہیں، لیکن اگر یہ مسلسل جاری رہے تو اس سے آپ کے ہارٹ اٹیک آپ کو ہو سکتا ہے، کافی وقت گزرنے کے بعد آپ کو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ برین کو کم ہو رہی ہے، اور اس کے لیے آپ کے جسم کے اندر تھکاوٹ کے آثار سارا دن نمایاں رہتے ہیں، اور دن میں آدمی کو سونے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو کہ بیٹھے بیٹھے کرسی پہ بیٹھ کے وہ اپنی نیند پوری کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ ڈرائیونگ نہ کریں، کیونکہ ڈرائیو کرتے کرتے ان کو نیند آ سکتی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی جان کا خطرہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر آپ کا بڑھ جاتا ہے، آپ کو ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، آپ کو بے چینی سی رہتی ہے، اور ایک عجیب سی سارا دن میں آپ کو کیفیت رہتی ہے۔ اور اس کے کئی علاج جدید ہمارے ملک میں موجود ہیں، اس کے بارے میں آپ کسی پلمونالوجسٹ سے مشورہ کیجئے، وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا
اس کے ادویات سے بھی علاج ہے، سی پیپ سے بھی اس کا علاج ہے، اور سرجری سے بھی اس کا علاج موجود ہے۔ تو آپ اپنے ساتھ اپنے کمپینین کو سوتے ہوئے دیکھیں، اگر اس میں ایسی علامتیں آپ کو نظر آئیں، کیونکہ اس کو نہیں پتہ لگے گا کہ میرے ساتھ رات کے وقت کیا ہوا ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سلیپ اپنیا ٹیسٹ جب دیا ہے تو انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر 70 مرتبہ ان کا سانس جو ہے وہ رکا ہے کچھ دیر کے لیے۔ تو یہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایسے لوگ جو کہ آپ کی دسترس میں ہوں یا آپ کے ساتھ کمپینین ہوں، آپ کے ساتھ سوتے ہوں، ان کی آپ اس طرح کی اگر کیفیت دیکھیں تو ان کا علاج ضرور کرائیں۔ بہت شکریہ۔